ایجوکیشنل ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جماعت ششم مضمون اردو نظم نمبر 9 کتاب اس نظم کے سوال جواب ہم حل کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، اس نظم کے شاعر کی حمد و مناجات کے مجموعے کا نام لکھیے۔ جواب، اس نظم کے شاعر کی حمد و مناجات کے مجموعے کا نام ربنا لک الحمد ہے۔ سوال نمبر 2، کتاب کس کی یاد دلاتی ہے؟ جواب، کتاب گزرے ہوئے زمانے کے بزرگوں کے کارناموں اور ان کی بڑائی کی یاد دلاتی ہے۔ سوال نمبر 3، کتاب کب دوست بن جاتی ہے؟ جواب، جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا، یعنی ہم اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت کتاب ہماری دوست بن جاتی ہے۔ سوال نمبر 4، کتاب ہمیں کون سا ہنر سکھاتی ہے؟ جواب، کتاب ہمیں زندگانی کا ہنر سکھاتی ہے۔ سوال نمبر 5، کتاب دنیا کو کیا پیغام سناتی ہے؟ جواب، کتاب دنیا کو یہ پیغام سناتی ہے کہ مجھے پڑھ کر علم و ہنر کی دولت حاصل کرو۔ مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، تیرگی سے روشنی میں ہم کو لاتی ہے، کتاب سے کیا مراد ہے؟ جواب، یہاں تیرگی سے مراد جہالت کا اندھیرا اور روشنی سے مراد علم کی روشنی ہے۔ ان پڑھ انسان جہالت کے اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے۔ کتاب انسان کے ذہن اور دل میں علم کی شمع جلاتی ہے، جس کی روشنی اس کی جہالت کو ختم کرتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب ہمیں جہالت کے اندھیرے سے علم کی روشنی میں لاتی ہے۔ سوال نمبر 2، حوصلوں اور عزم کی باتوں سے کتاب کیا سکھاتی ہے؟ جواب، حوصلوں اور عزم کی باتوں سے کتاب یہ سکھاتی ہے کہ ہم مشکلوں کا سامنا کس طرح کریں گے۔ کتاب یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں مسکرا کر مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے، مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ سوال نمبر 3، کتاب ہمارا علم کس طرح بڑھاتی ہے؟ جواب، کتاب روز ہمیں نئی باتوں سے آشنا کرتی ہے، جیسے ہم مشکلوں کا سامنا کیسے کریں، خیر و شر میں کس طرح فرق کریں، نیکیاں کیسے کریں اور برائیوں سے کس طرح بچیں۔ کتاب ماضی اور حال کے واقعات بیان کر کے ہمارے ذہن و دل کو بیدار رکھتی ہے۔ اس طرح کتاب ہمارا علم بڑھاتی ہے۔ نظم کی مدد سے خانہ پوری کیجیے۔ نمبر 1، کوئی کب کیا ڈیش اس جہاں میں کر گیا، اس کا جواب ہے کارنامہ۔ نمبر 2، کس قدر ڈیش میں کام آتی ہے کتاب، اس کا صحیح جواب ہے تنہائیوں۔ سوال نمبر 3، نیکیاں کیسے کرے، کیسے ڈیش سے بچے، اس کا صحیح جواب ہے برائیوں۔ نمبر 4، زندگانی کا ڈیش ہم کو سکھاتی ہے کتاب، اس کا صحیح جواب ہے ہنر۔ وسعت میرے بیان کی۔ درج ذیل اشعار کا مطلب بیان کیجیے۔ نمبر 1، طالبان علم ہو یا ہو کوئی استاد فن، ہر کسی پر علم کے موتی لٹاتی ہے کتاب۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ کتاب علم کے موتی لٹانے میں کوئی فرق نہیں کرتی ہے۔ کوئی طالب علم ہو یا کسی فن کا ماہر ہو، ہر ایک کے لیے کتاب کا علم حاضر ہے۔
جو شخص بھی کتابیں پڑھتا ہے وہ علم سے آشنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، پاس جب کوئی نہ ہو تب دوست بن جاتی ہے، یہ ہر کسی پر علم کے موتی لٹاتی ہے کتاب۔ مطلب اس کا یہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا، یعنی ہم اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت کتاب ہماری دوست بن جاتی ہے اور ہم سے بات چیت کرتی اور ہمارا دل بہلاتی ہے۔ ہمارے اکیلے پن میں کتاب بہت کام آتی ہے۔ جوڑیاں لگائیے۔ نمبر 1، تاریخ۔ اس کی صحیح جوڑی ہے دال، عظمت اسلاف کی یادیں دلاتی ہے کتاب۔ نمبر 2، ڈرائنگ۔ اس کی صحیح جوڑی ہے الف، نت نئے رنگوں سے سب کا دل لبھاتی ہے کتاب۔ نمبر 3، سفر نامہ۔ اس کی صحیح جوڑی ہے ہا، گھر میں بیٹھے سیر دنیا کی کراتی ہے کتاب۔ نمبر 4، اخلاق۔ اس کی صحیح جوڑی ہے با، زندگانی کا ہنر ہم کو سکھاتی ہے کتاب۔ نمبر 5، مہم جوئی۔ اس کی صحیح جوڑی ہے جیم، حوصلوں کی عزم کی باتیں سکھاتی ہے کتاب۔ زور قلم۔ اپنی پسندیدہ کتاب پر 10 سطریں لکھیے۔ جواب: میری پسندیدہ کتاب پطرس کے مضامین ہے۔ یہ پطرس بخاری کے طنزیہ و مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ یہی مختصر سا مجموعہ ہے، لیکن مقبولیت میں بہت آگے ہے۔ ہر مضمون کا موضوع اچھوتا ہے۔ یہ مضامین بہت پہلے لکھے گئے تھے۔ عام طور پر مضامین پرانے ہو جانے پر اپنی تازگی کھو بیٹھتے ہیں، لیکن اس مجموعے کا مضمون جب بھی ہم پڑھیں تازگی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے موضوعات آفاقی ہیں۔ آئندہ 50 برس بعد بھی یہ مضامین ایسے ہی تر و تازہ ہوں گے اور پڑھنے والے ان سے لطف اندوز ہوں گے۔ واقعات کے ذریعے پطرس بخاری نے ایسا مزہ پیدا کیا کہ پڑھتے پڑھتے ہم لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے الفاظ کے ذریعے ایسی تصویر کشی کی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ پورا منظر آ جاتا ہے اور ہم اپنی ہنسی کو روک نہیں پاتے۔ میں نے بہت ساری مزاحیہ کتابیں پڑھی ہے، لیکن اس کتاب کا جواب نہیں، اس لیے مجھے یہ کتاب بہت پسند ہے۔ غور کر کے بتائیے، کتاب کو علم کی شمع کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: کتاب میں ماضی اور حال کے واقعات بیان کرتے ہیں جو ہمیں اپنے کارناموں سے جانتے ہیں اور زمانے کے حالات سے روشناس کراتے ہیں۔ اس طرح کتاب شمع کے مانند علم کی روشنی میں، جس میں ہم خیر و شر میں فرق کرنا سیکھتے ہیں۔ کتاب ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھاتی ہے۔ کتاب ہر لمحے ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے، اس لیے کتاب کو علم کی روشنی کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، علامہ اقبال کی نظم کا وہ شعر لکھیے جس میں علم کی شمع کا ذکر آیا ہے۔ جواب: علامہ اقبال کا شعر یہ ہے: زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ تھینک یو فار واچنگ ایجوکیشنل ویڈیو 6208۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، جب تک کہ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔